السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیانا ملک کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اس کی صبح آنکھ کمرے میں ہوتی آواز سے کھلی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ وہ تکیے پہ سر رکھے لیٹی ہی پوچھی تھی۔ اپنے کمرے میں ان کے خواہ کی موجودگی دیکھ کر وہ تپنے کو تیار بیٹھی تھی۔ بٹیا اٹھ گئی؟ وہ جو اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی، اس کی آواز پہ کپڑے کارپیٹ پہ ہی چھوڑ کر بیٹھ کے اس کے قریب آئی تھی۔ کیوں سوتے رہنا تھا کیا مجھے؟ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ بے خیالی میں اس نے اپنا فون اپنے قریب دیکھنا چاہتا، مگر فون کو پکڑ کر اسے اچھے سے چیک کرنے کے بعد اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نہیں بٹیا، تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ منگواتی ہوں۔ اس کا روکھا پھیکا رویہ سہنے کی اب انہیں عادت ہو چکی تھی۔ تبھی مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تھی، مگر میں رات ڈیڈ سے بات کرنے گئی تھی، یہاں کب آئی؟ اور میں نے ان سے بات کیا کی تھی؟ آپ کو کچھ پتہ ہے آمنہ بھی؟ وہ کمبل اپنے وجود پہ سے ہٹاتی اب پوری طرح اٹھ بیٹھی تھی۔ تمہیں چکر آ گئے تھے، کتنی کمزور جو ہو گئی ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کا پوری طرح دھیان رکھو، چلو آؤ باتھ روم تک چھوڑاؤں۔ اس کا ہاتھ ڈرتے ڈرتے تھامتی ہوئی بولی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں جھٹک نہ دے۔ میں خود چلی جاؤں گی، اب تکلف نہ کریں۔ وہ نرمی سے ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالتی ہوئی دھیمے لہجے سے بولی تھی۔ وہ اس کی حرکت پر خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا سب کچھ؟ اور یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں ناشتہ کرنے لگی؟ وہ فریش ہونے کے بعد باتھ روم سے باہر آئی تو بیڈ پہ رکھے مختلف قسم کے لوازمات دیکھ کر بولی تھی۔ کب تک بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ آخر یہ سزا کس کے لیے تجویز کر رکھی ہے؟ اپنے باپ کے لیے، میرے لیے، خود کے لیے، یا ہونے والے بچے کے باپ کے لیے؟ خیر سزا کسی کے لیے بھی ہو، ٹارگٹ تو وہ معصوم بنے گا نا۔ وہ بیڈ پر اس کی جگہ بناتے ہوئے بلا کی سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ بیڈ کے قریب جاتے اس کے قدم ان کی بات پہ تھمے تھے۔ وہ حیرت کی زیادتی سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو، جس کی وجہ سے اب تمہیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا بیٹا۔ چلو آؤ ناشتہ کرو۔ اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ اب بھی وہ ہونٹ کھولے سکتے کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ کافی دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ دماغ الجھنوں میں جکڑ چکا تھا۔ تمہارے باپ نے 2 لیڈی ڈاکٹر سے کنفرم کروایا ہے، اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہارے مطابق تم شادی شدہ ہو، ہے نا لیلک؟ ان کی بات اس کے اوپر سے گزری تھی، اب چونکنے کی باری ان کی تھی۔ جی ہاں، مجھے اعظم کو بتانا ہوگا اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالتی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتی جلدی میں بولی تھی۔ لیلک پہلے کچھ کھا لو بیٹا۔ آرام سے اسے بتانے کے لیے اور اس کے ریئیکشن کو محسوس کرنے کے لیے تمہیں انرجی کی بھی تو ضرورت ہوگی نا۔ پہلے انرجی لے لو کچھ۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی اسے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ آمنہ بھی، اب تو ڈیڈ میری ڈیورس نہیں ہوگی نا؟ اب تو ڈیڈ مجھے اعظم کے سے الگ نہیں کریں گے نا؟ وہ لہجے میں بچوں کی سے معصومیت لیے بہت امید سے گویا ہوئی تھی۔ آمنہ بھی بمشکل سر اسپات میں ہلا کر مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ کمرے میں آتی روشنی اس کی آنکھ کھلنے کا باعث بنی تھی۔ کل رات وہ جلدی سو گیا تھا۔ پورے 12 گھنٹے کی نیند لے کر وہ اب انگڑائی لیتا فریش سا اٹھا تھا۔ مائی گاڈ! 2 لمحے بعد وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل چیک کرنے کے لیے موبائل میں گم ہوا تھا، مگر ان گنت مسڈ کالز دیکھ کر اسے اس کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ کچھ خیریت نہیں لگ رہی۔ وہ اریحا کی مسڈ کالز دیکھ کر خود سے بولا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے خود کال کی تھی، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ ان گنت۔ اسے کل پہلی دفعہ خود کے جلدی سونے پر غصہ آیا تھا۔ دوسری لمحے اس نے کال بیک کی تھی جو پہلی بیل پہ اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو اریحا؟ وہ کال اٹینڈ ہوتے دیکھ کر ہی بے تابی سے بولا تھا، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اریحا کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہی؟ دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آنے پر وہ فون کان سے ہٹا کر فون کو آن دیکھ کر واپس سے بولا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اریحا مجھے تنگ کیوں کر رہی ہو؟ بول کیوں نہیں رہی کچھ؟ جب 3 منٹ تک کوئی آواز نہ آئی تو وہ پریشانی اور غصے سے ملی جلی کیفیت میں بولا تھا، اوہ تو میں تنگ کر رہی ہوں؟ اور کل رات جو آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ اس کی چنکھاڑتی ہوئی آواز تعمیر کو فون پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ کل رات میں سو رہا تھا، جان بوجھ کر تمہاری طرح تنگ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے بدکنے پہ محسوس ہوا تھا، مگر آواز بلا کی سنجیدگی آموز تھی۔ تو میں بھی سو رہی ہوں؟ کال کو آن کر کے بھی سوتی ہو تم؟ وہ اس کے جواب پہ دو بدو بولا تھا۔ آپ کو بس فضول باتیں کرنی آتی ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ وہ بات کو جلدی سے بدل گئی تھی۔ ویسے بھی اس نے 2 ٹوک بات کرنے کے لیے فون ریسیو کیا تھا۔ تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ بتاؤ گے تو پتہ لگے گا نا۔ وہ ابھی نارمل لہجے میں بولا تھا، مگر اسے تعجب بھی ہوا تھا کہ آخر کیا چل رہا ہے جو اعظم نے اسے بتایا نہیں۔ کل شام بھی تو اس سے بات ہوئی تھی۔ بھابھی اور بھائی کے بیچ کچھ صحیح نہیں چل رہا۔ بھابھی اپنے گھر میں ہے اور بھائی پورا دن یونیورسٹی کے نام پر گھر سے باہر گزار کر آتے۔ مجھے لگتا ہے ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ بھائی کچھ بتا بھی تو نہیں رہے، 4 دن سے لیلک نہیں آئی۔ وہ ایک ہی رٹ میں اسے ہر چیز سے باخبر کرتی چلی گئی تھی۔ تعمیر کو عجیب محسوس ہوا۔ تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ ہوتا تو مجھے اعظم بتاتا۔ کل شام ہی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اپنی طرف سے اسے اچھے سے تسلی دینا چاہ رہا تھا، مگر اس کی بات سن کر اسے کچھ غلط ہونے کا محسوس تو ہوا تھا، جبکہ اعظم کا رویہ اس کے ساتھ صحیح تھا۔
ایسے کیسے پریشان نہ ہوں؟ بھائی بھابھی کے ریلیشن میں کمپلیکیشنز چل رہی ہیں۔ اس کی پریشانی میں گھری فکر مند آواز سنائی دی تھی۔ اور ہمارا ریلیشن جو شروع سے ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کا کیا خیال ہے؟ وہ بات کو پوری دل جمی سے دوسری طرف رخ دے چکا تھا۔ معلوم تھا کہ وہ یہ جملہ سن کر پرانی بات کو فراموش کر دے گی۔ آپ زیادہ فری نہیں ہو دامیر بھائی؟ اس کی بات سننے کے بعد وہ اسے چھیڑے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ بھائی نہیں ہو تمہارا میں؟ اس کے بھائی کہنے پر اس کا اچھا خاصا موڈ کا بیڑا غرق ہونے لگا تھا۔ شوہر بھی تو نہیں ہے؟ اس کی کھنکتی ہوئی آواز دامیر کو کافی بھری لگی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کے بدلتے روپ اور رویے کو محسوس کرنے لگا تھا۔ پاکستان آ کر پہلا کام تمہارا شوہر بننے کا ہی کروں گا، تیار رکھو خود کو۔ وہ اس سے سوال پوچھ کر اسے پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ مجھے امی بلا رہی ہیں، بائے۔ جب کوئی جواب نہ بن سکا تو وہ ہمیشہ کی طرح یہی بہانہ بنا کر فون بند کر چکی تھی۔ بے وقوف۔ وہ فون کو بند کرتا، سائڈ ٹیبل پہ واپس رکھتا، فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ پورے کمرے کے ارد گرد غصے سے چکر کاٹ رہی تھی۔ آج صبح ہی ان کی توقع کے خلاف جو پیپر انہیں ملے تھے، اس کے بعد ان کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ انہیں نہ جانے کتنے وقت یوں ہی ٹہلتے ہوئے ہو گیا تھا۔ کیا مصیبت ہو گئی تھی مام جو آپ نے ارجنٹلی مجھے بلا لیا؟ پتہ بھی ہے آپ کو، فرینڈس کے بیچ ٹرپ پہ بائے کہہ کر پہلی فلائٹ سے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ وہ کمرے میں ایک دم سے داخل ہوتا ہوا جینس کی نیلی جیکٹ کو اتارتا ہوا بیڈ پہ ڈالتے ہوئے خود بھی بیڈ پر گرنے کسی انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کے سفید چہرے پہ پسینے کی کچھ بوندیں چمک رہی تھیں۔ آسر، تمہیں اپنی ٹرپ کی لگی ہوئی ہے، انہیں پڑھو۔ اس کو آخرکار اتنے دن بعد اپنے سامنے دے کر پھٹ پڑی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز تیز ہو گئی تھی، صدمے سے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ ٹیبل پہ پڑا خاکی رنگ کا لفافہ انہوں نے اس کے پاس بیڈ پہ پھینکا تھا۔ خاکی لفافے کو دیکھ کر وہ ناسمجھی سے ایرل بیگم کو دیکھنے لگا تھا، جن کا چہرہ غصے سے سرخی مائل تھا۔ لفافہ کھولنے پر پیپر پہ نظر ڈالتے وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سیریسلی مام، ڈیورس پیپرز، وہ بھی سو کال ڈیڈ کی وجہ سے؟ وہ ایک لفظ ایک نظر ان پر ڈال کر غصے سے پھنکارا تھا۔ مجھے ڈیورس دے کر وہ اب تمہارا ڈیڈ نہیں رہا آسر۔ میرا بس نہیں چل رہا سارے فساد کی جڑ کو جان سے مار ڈالو۔ اس شخص نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ پرانی پراپرٹی بھی۔ اور تو اور وہ ابھی اسے بتانے ہی لگی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مسٹر شاہ سوٹ میں ملبوس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اچھا ہوا تم صحیح وقت پر آ گئے ہو۔ وہ اسے مس ایرل کے ساتھ دیکھ کر صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ چکے تھے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ موم بتا رہی تھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی کچھ دن پہلے۔ وہ مسٹر شاہ کو دیکھتا اپنا غصہ پی کر ان کے قریب ہاتھ ملانے کو بڑھا، جبکہ اس کی تیز آواز نرمی میں بدل چکی تھی۔ مت کہو ڈیڈ مجھے۔ اس کے ڈیڈ کہنے پر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ طبیعت صحیح نہیں لگ رہی آپ کی؟ وہ صوفے کے پاس کھڑا ان کے درست لہجے میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ طبیعت تو میں تمہاری صاف کروں گا، گھٹیا آدمی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پیچھے میری بیٹی پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ جھٹکے سے ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اسے سامنے کرتے ہوئے انتہائی سختی سے پھنکارے تھے کہ مس ایرل کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے، جبکہ ان کے اس قدر جارحانہ انداز پر وہ خود ہل کے رہ گیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لیلک تو جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اچھا خاصا ان کے لہجے اور رویے سے گھبرا گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے لیلک نے بتایا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اپنی گھٹیا ماں کو لے کر میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں ہیراسمنٹ کے کیس میں اندر ڈالتے ہوئے مجھے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ دوسرے لمحے وہ اس کے کالر کو چھوڑتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولے تھے کہ وہ جھٹکے پر پیچھے کو کارپیٹ پہ گرا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے شاہ، مجھے طلاق دے کر میرے بچے پہ ہیراسمنٹ کا کیس کریں گے، جبکہ اپنی بیٹی خود چھوٹی ہے، میرا بیٹا نادان ہے، خود جھوٹی ہے، میرا بیٹا نادان ہے۔ ان کے بدلے ہوئے رویے سے پریشان آ کر اب بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ان 2 دنوں میں ان کے ساتھ وہ بہت کچھ زیادہ برا کر چکے تھے، اور سب سے برا تو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال چکے تھے۔ میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی، صبح ہونے سے پہلے یہاں مجھے تم لوگوں کی موجودگی نہیں چاہیے۔ وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ دیکھ لیا تمہاری جلد بازی کا نتیجہ، لیلک بھی گئی، سب پراپرٹی بھی، اور تو اور مجھ سے میرے شاہ بھی۔ آخر تم نے سب بنا بنایا سین خراب کر دیا۔ تم اس رات سکون سے اپنی شیطانی طبیعت کو قابو کر لیتے تو آج سب صحیح ہو جاتا۔ وہ ان کے کمرے سے جاتے غصے سے بدحال ہوتی کارپیٹ پہ پڑے آزر پہ چیخی تھی کہ جانے بغیر کے دروازے پہ رکے قدم کس کے تھے۔ بہت اچھا، اب کچھ رہا تو نہیں ہے؟ میں گارڈز کو بلاتا ہوں۔ مسٹر شاہ تنزیہ بولتے ہوئے گارڈ تک کو کال ملا چکے تھے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں شاہ، آپ نے غلط سن لیا۔ وہ حیرت سے پاگل ہوتی چیخی تھی، جبکہ کمرے میں آتے سیکیورٹی گارڈ کو آتا دیکھ کر آزر کارپیٹ سے اٹھا تھا۔ ان کو یہاں سے فوراً دفع کرو اور آئندہ یہ لوگ میرے مینشن کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ وہ سیکیورٹی کو تحکم بھرے انداز میں بولتے ان دونوں پہ ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ چلو میڈم اور چھوٹے صاحب۔ سیکیورٹی اپنا کام کرنے لگی تھی۔ کل رات سب کیسا رہا؟ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ تناول کرنے میں مصروف تھیں جب مسز حشام نے اس سے استفسار کیا تھا۔ ان کے سوال پر ہاتھ میں تھاما چائے اس نے سوسر میں رکھا تھا۔ سب کچھ اچھا ہی تھا ماما، اب بھی اچھا ہے، مسکراتے ہوئے بولی تھی، چہرے پر سکون۔ ہاں، صبح زارق صاحب کو دیکھ کر لگ تو یہی رہا تھا۔ میں نے کل رات کچھ ممالک کی مشہور جگہ دیکھی ہیں، تم دونوں کو اب گھر سے اور اس ملک سے باہر نکلنا چاہیے۔ کیا کہتی ہو؟ ابھی ہم نے کچھ سوچا نہیں ہے، زارق کی کچھ مصروفیات کم ہو جائیں تو سوچتے ہیں۔ ویسے آپ ہمارے بغیر رہ لیں گے اکیلے اتنے بڑے گھر میں؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا تھا۔
اگر تم میرا سوچتی رہی تو اپنی زندگی کے خوبصورت دن ایسے ہی برباد کر دو گی. کل کو پھر یاد کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اور اگر یوں ہی زارق کی مصروفیت ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی تو پھر تمہیں کبھی فراغت اس کی طرف سے نظر نہیں آئے گی. وہ ٹیبل پہ کوہنیاں جمائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں رکھیں پرسوچ لہجے میں بولی تھی. محال نے اس بات میں سر ہی لایا تھا. شکریہ ماما اتنا اچھا گائیڈ کرنے کے لیے. آپ بہت اچھی ہیں, بالکل ماما کی طرح بیہیو کرتی ہیں, ورنہ سوسائٹی میں کتنی خطرناک ان لاز ہوتے ہیں. وہ ان کا ہاتھ تھام کر مشکور ہوتے پیار بھرے لہجے میں بولی تھی جس پر وہ مسکراتی تھی. تم اتنی پیاری اور میرے بیٹے کی اول پسند ہو تو تمہارے ساتھ محبت زبردستی ہی صحیح مگر کرنی ہوگی. وہ بات کو مذاق کے انداز میں بولتی اسے حیران کر گئی تھی. کیا مطلب, آپ مجھ سے زبردستی محبت کرتی ہیں, دل سے نہیں؟ اس نے بھویں اچکائی تھی. نہیں بھائی, میں تو مذاق کر رہی ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ شاپنگ کا کیا خیال ہے؟ شاپنگ پہ چلیں لنچ کے بعد؟ آج تمہیں میں شہر گھمانا چاہتی ہوں. پرجوش لہجے میں بولی تو وہ بنا کچھ سوچے اس بات میں سر ہلا چکی تھی. اوکے چلو پھر تم تیار ہو کر آؤ. 12:30 تو ہو رہے ہیں, 2 بجے تک چلیں گے. میں بھی اتنے میں ایک آدھ کام پورا کر لوں. وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی اسے ہدایت دیتی ڈائننگ ایریا سے چلی گئی تھی. وہ بھی ناشتہ چھوڑ کر اٹھی تھی اور دوپٹہ سنبھال کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی. کمرے میں داخل ہو کر اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پہ ڈالا تھا اور خود گلاسنگ ڈور کو ہٹاتے ڈریسنگ روم میں کپڑے سلیکٹ کرنے کے لیے الماری کو کھولا تھا. مگر الماری کو دیکھتے اسے کل رات کی ساری بات اس کے ذہن میں تازہ ہوئی تھی. فوراً سے پہلے اس نے الماری کے تیسرے ڈور کو کھولا تھا اور اس کی سیکنڈ لاسٹ ڈرا کو دیکھا تھا جہاں ڈھونڈنے پہ ایک نہیں 3 کالے پیکٹ نظر آئے تھے. خالص بیوی کے لیے, مطلب میں ہی تو ہوں. وہ ان تینوں پیکٹ کو نکالتے ہوئے بیڈ روم میں لائی تھی اور عجیب خود سے سوال کرنے لگی تھی. اس کے معاملے میں اس کی تمام عقل سلب کر جاتی تھی. ہمت کر کے اس نے پہلے پیکٹ کو کھولا تھا جس میں سے ایک مخملی بلیک کلر کا باکس نکلا تھا. وہ دکھنے میں جیولری باکس تھا. وہ بند باکس کو دیکھ کر ہی سمجھ چکی تھی کہ اس میں جیولری ہوگی. اس نے آہستہ سے اس باکس کو کھولا تھا جس میں سب سے اوپر ایک چٹ تھی. ویڈنگ نائٹ کو تمہیں خود سے پہنانا چاہتا تھا مگر تم بے ہوش تھی. اس چٹ پہ لکھی تحریر پڑھ کر اسے ویڈنگ نائٹ یاد آئی تھی. اس نے خود کو ملامت کی تھی. ساتھ ہی دوسرے پیکٹ میں موجود مزید مخملی باکس کو دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی تھی. اس میں ایک نہیں کافی ساری رنگز تھیں مگر ان میں ایک رنگ بہت نمایاں تھی جس کے ساتھ مزید ایک چٹ لٹک رہی تھی. جب اس رنگ کو تمہارے ہاتھ کی دوسری انگلی میں دیکھا تو خالص بیوی سچ میں تمہاری خیر نہیں. یہ تحریر پڑھ کر تو اس کے ہوش اڑنے کو تھے. اس کے معنی خیز جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا. اس نے وہ رنگ نکال کر اس کی چٹ کو ہٹا کر واپس باکس میں رکھ کر وہ رنگ اپنے ہاتھ کی دوسری انگلی میں ڈالی تھی. مزید تیسرے پیکٹ کھولے پر اس میں مرون سلک کی سادی ساڑی اور کچھ مزید تحائف تھے. وہ ایک دم سے اتنے سارے گفٹس دیکھ کر خوش ہوئی تھی. شادی کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا کہ زارق کی طرف سے اس کے لیے کچھ تھا. اس نے تمام چیزوں کو سمیٹ کر واپس ڈریسنگ روم کی کبرڈ میں رکھا تھا اور پھر غور سے اپنی انگلی میں چمکتے ہیرے کو دیکھنے لگی تھی. میں فیس کر لوں گی سب, وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر الماری سے ہینگر میں ہینگ سوٹ کو نکال کر باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی. وہ سو کر اٹھی تو اس کا پہلا دھیان اپنے فون کی طرف گیا تھا. آمنہ بی نے نہ جانے ناشتے کے بعد اسے کون سی دوائیاں یہ کہہ کر کھلائی تھی کہ ڈاکٹر نے اس حالت میں دی ہیں, جنہیں کھا کر وہ سو گئی تھی. اب دوپہر کو 3 بجے اٹھی تو اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا. میرا فون کہاں ہے؟ اسے بیڈ پر اور سائڈ ٹیبلز پر فون نہ ملا تو وہ پریشانی سے بولی تھی کیونکہ اس کا فون اس کے تکیے کے نیچے یا بیڈ پہ ہی موصول ہو جاتا تھا مگر اب ایسا وہاں کہیں نہیں تھا. آمنہ بھی آپ ڈیڈ کی طرح نہیں کر سکتی میرے ساتھ. اسے صبح اس کا فون لینا یاد آیا تھا کہ کس طرح جب وہ اعظم کو کال کرنے لگی تھی تو انہوں نے اس سے فون لے کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد کون سی دوائیاں دی تھی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا تھا. وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی تھی اور کمرے میں ڈھونڈنے لگی تھی. اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہی تھی کیونکہ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد بھی اسے اپنا فون کہیں نہیں ملا تھا. آمنہ بھی ڈیڈ, وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پوری طاقت سے چیخی تھی کہ سر میں ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی مگر وہ ضبط اور صبر کے تمام مراحل طے کیے خود کو سنبھالے کھڑی تھی. دوسرے لمحے اسے اپنے کمرے میں وہ دونوں وجود نظر آئے تھے. اسے اس حصے کی کچھ وقت کے لیے ان دونوں وجود سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی. آپ دونوں ایک کام کریں, مجھے زہر دے دیں ورنہ میں خود کچھ. ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ اسے آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا. کیا طبیعت کر لی ہے لیلک؟ مسٹر شاہ فوراً آگے بڑھے تھے اور اس کو بازو سے تھام کر زبردستی بیڈ تک لائے تھے. چھوڑیں مجھے, ہاتھ مت لگائیں. وہ ان کی گرفت میں مچل کے رہ گئی تھی مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروا سکے. کیا حال بنا لیا تم نے لیلک؟ ہوش میں آؤ, نہیں دیکھا جا رہا مجھ سے کیوں, پریشان آ گیا ہوں. بیڈ پہ ڈالتے وہ ضبط سے چلائے تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز اس کے سامنے تیز ہو گئی تھی. وہ آنکھوں میں من آنسو لیے ان کو دیکھنے لگی تھی. میری غلطی تھی کہ میں نے تم پر بزنس کو ترجیح دی اور اگر میں نہیں جاتا تو آج کچھ ایسا نہ ہوتا مگر اب تو میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے چھوڑ دی ہے. بزنس چھوڑ کر تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. اس گھٹیا عورت اور اس کے بیٹے کو بھی دفع کرتی ہے. اب تو تم سمجھو کچھ, خود پہ دھیان دو, اپنے ڈیڈ کو وقت دو یار. وہ بیڈ پہ اس کے سرہانے ہر چیز سے عاجز بیٹھے گویا ہوئے تھے. کل رات ہی انہوں نے مینشن کے باہر کی اس رات کی فوٹیج چیک کی تھی. انہیں لیلک پہ یقین پہلے بھی تھا مگر سچ جانے کے بعد ان کا خون کھول اٹھا تھا جب رات کے اندھیرے میں پہلے لیلک کو پھر اس کے پیچھے آزر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا. کل رات انہوں نے کتنی دیر جاگ کر نفل کے ذریعے شکرانے ادا کیا تھا کہ ان کے سامنے وہ صحیح سلامت تھی, ورنہ اس رات سے پہلے انہوں نے اسے ہر گرم سرد ہوا سے بچا کے رکھا تھا. اس رات کے واقعے کے بعد وہ انہیں نہ ملتی تو وہ جیتے جی ہی مر جاتے. آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے اب؟
وہ روتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے شکوہ کر چکی تھی. اس نے سوچا نہیں کہ ان سے کچھ نہیں کہے گی، مگر کب تک خود کو روک پاتی. وہ ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونا چاہتی تھی، مگر انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے وہ صبر کر رہی تھی. اس پوری دنیا میں میرے پاس جینے کی وجہ صرف تم ہو، تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیلک، اس کے شکوے پر بولے تھے. تبھی آپ کے کہنے پر آمنہ بھی نے میرا موبائل بھی لے لیا اور مجھے غلط ٹیبلٹس بھی دیں صبح ناشتے کے بعد. وہ غصے سے بولی تو آمنہ بھی، جو خاموشی سے ان دونوں ماں بیٹی کے شکوے اور شبہات سن رہی تھی، اپنے نام پہ تڑپ اٹھی تھی. لیلک بیٹیاں، میں نے کوئی غلط میڈیسن آپ کو نہیں کھلائی، وہ صرف ریلیکس کرنے کے لیے تھی. وہ اب چپ نہ رہ سکی تھی. اگر ان میڈیسن کا میری پریگننسی پر کچھ برا اثر پڑا تو میں آپ دونوں کو معاف کبھی اپنی زندگی میں نہیں کروں گی. وہ اٹل لہجے میں بولے تھے. لیلک، کیا ہو گیا ہے؟ اس فضول سی پریگننسی کے لیے تم اب اس کو ہم پر فوقیت دو گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، جس پر لیلک کا رہا سا سکون غارت ہوا تھا. آپ کس کو فضول کہہ رہے ہیں؟ میرا دماغ مت خراب کرے ڈیڈ. مجھے میرا موبائل واپس کرے اور مجھے ہاسپٹل لے چلیں. جب تک میں خود سے پراپر چیک اپ نہیں کروا لیتی مجھے آپ دونوں پر یقین نہیں آئے گا. شاہ صاحب کی بات پر اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے، مگر وہ پھر بھی ضبط کر گئی تھی. ضبط کرنا ہی تو اس کا کام رہ گیا تھا. تم ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ گھر میں آرام کرو اور میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. وہ اس سے زیادہ اٹل لہجے میں بولے تھے. آپ مجھے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پاگل ہونے کو تھی. ایک بار پھر اس نے خود کو امید دلا کر بولنے کے قابل کیا تھا کہ شاید اس بار اپنا مطلوبہ جواب مل جائے، مگر وہ ناکام ہوئی تھی. نہیں، مطلب نہیں. اس کی توقع کے برعکس جواب دے کر بیڈ سے اٹھ گئے تھے. ڈیڈ، آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ بے یقینی سے بولی تھی. میں بالکل صحیح اور بہت اچھا کر رہا ہوں. آمنہ بھی دھیان رکھیں اس کا اور اس کے ساتھ ہر وقت رہیں. اور تم اب آرام کرو. وہ پہلے آمنہ بھی کو سختی سے ہدایت کرتے اس سے نرمی سے بولے تھے. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے آئے تھے تو وہ حقارت سے منہ پھیر گئی. وہ سر نفی میں ہلاتے کمرے سے چلے گئے تھے، مگر آمنہ بھی جیسے تلوار اس پہ چھوڑ گئے تھے. وہ شیشے کے سامنے کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب عریہ ناک کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی. بھائی، بھابھی کا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتی اس کے پیچھے کھڑی بولی تھی. وہ صبح سے اسے کالز ملا رہی تھی، مگر مسلسل اس کا فون بند جا رہا تھا. اچھا، میرا موبائل اٹھاؤ ذرا. وہ ہیئر برش کو ٹیبل پہ رکھتا بھویں اچکائے بولا تھا. عریہ نے چارجنگ سے اس کا موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا تھا. اس نے اپنے موبائل آن کر کے چیک کیا تھا. صبح کی آئی اس کی مسڈ کال دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا، مگر اب شام کے 6 بج رہے تھے. اس عرصے کے درمیان اس کا کوئی میسج یا کال نہیں تھی، ورنہ وہ ہر کچھ تھوڑی دیر بعد اس سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام دیتی رہتی تھی. صبح میری بات ہوئی تھی، ابھی شاید چارجنگ ختم ہو گئی ہو. میری بات ہوتی ہے تو تمہیں بتاتا ہوں، پھر کال کر لینا تم. وہ موبائل کو ٹیبل پہ رکھتا کوٹ پہنتے ہوئے بولا تھا. اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا. عریہ حیران پریشان سی کھڑی تھی. کل رات وہ مسلسل انہی دو کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، جبکہ دل کسی بھی طرح اعظم کی بات پہ راضی ہونے کو نہ تھا. اچھا، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بھابھی کو لینے جا رہے ہیں؟ وہ اس کو نقصک سے تیار دے کر بات کو دوسرا رخ دیتی بولی. ویسے عریہ، آج کل تمہاری ہر بات بھابھی سے شروع اور بھابھی پہ ختم کیوں ہوتی ہے؟ وہ اب کلائی پہ واچ باندھنے لگا تھا. اس کے سوال پر وہ زٹ ہوا تھا. جتنا وہ ان سوالات اور اس کے ذکر سے بچنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ اسے زٹ کر رہی تھی. نہیں، وہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہی تھی. آپ تو برا ہی مان گئے. وہ بنا شرمندہ ہوئے بولی تھی. کتنے دن سے وہ اسے منہ پر ہی سنائے جا رہا تھا اور وہ برا تک نہیں مان رہی تھی. اب ایسی بھی بات نہیں ہے. اور کوئی بات؟ وہ جب پورا تیار ہو گیا تو شیشے میں سے ایک نظر خود پہ ڈال کر اس سے استفسار کیا. نہیں بھائی، وہ تعمیر کی بات ہوئی آپ سے؟ وہ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے آج مجھے کال کری تھی، مگر صبح سے کال ہی نہیں آئی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ وہ نہ جانے کیسے بولی تھی، مگر اب شدید شرم محسوس ہو رہی تھی. یہ فون کالز کا سلسلہ کب سے شروع ہوا بیٹا؟ وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا، کیونکہ داویر نے بھی اسے اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا. بھائی، آپ تنگ مت کریں نا، آپ بتائیں آپ کی بات ہوئی ان سے، مجھے فکر ہو رہی ہے. وہ آپ جان بوجھ کر لجھائے ہوئے لہجے میں آواز کو دھیما کیے بولی تو آرزم پھر اس کے جملے پر حیران ہوا تھا. کہاں وہ تعمیر کے ذکر پر ہی کاٹنے کو دوڑتی تھی. ٹھیک ہوگا، وہ کسی میٹنگ میں ہوگا، پر تم پریشان مت ہو، کر لے گا کال فارغ ہوتی. اس نے اسے جلد بازی میں کہا تھا اور اپنی ضروری چیزیں اٹھانے لگا تھا. مگر آپ کی آج بات ہوئی کہ نہیں؟ اسے اپنے مطلب کا جواب نہ ملا تو وہ چڑ کر بولی تھی. نہیں یار، کل شام ہی ہوئی تھی، اب مجھے جانے دو گی؟ وہ والٹ پینٹ کی جیب میں رکھتا موبائل ہاتھ میں لیتا کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا تھا. بدتمیز نہ ہو تو اب تک کال کر کے نہیں پوچھا، سست آدمی. آرزم کے جانے کے بعد اس نے غصے سے اسے گھیرا تھا. صبح سے اب 6 بج گئے تھے اور اس نے کوئی کال کیا، ایک میسج بھی آرزم کو نہ کیا تھا. اس کی قاہری پر وہ پیر پٹک کے رہ گئی تھی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.